آج پروگرام میں بات کرنے کے لیے 3 اہم معاملات میرے سامنے موجود ہیں۔ ایک تو کل جو کراچی میں پرتشدد واقعات ہوئے، پولیس کا مظاہرین پر تشدد تھا، MQM کا ایک احتجاج تھا CM ہاؤس کے سامنے، اس پر آج ہم ضرور بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے آج نواز شریف صاحب کے لیے ایک ممکنہ طور پر کچھ ریلیف ان کو مل سکتا ہے اگر وہ درخواست جو آئینی درخواست ہے سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)F کے تحت تاحیات جو نااہلی ہے اسے تاحیات نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کی کوئی میعاد مقرر ہونی چاہیے۔ گو کہ سپریم کورٹ کا اس پہ پہلے ایک فیصلہ موجود بھی ہے، لیکن پھر بھی اس درخواست کو جمع کیا گیا ہے، اور اگر اس کا فیصلہ اس صورت میں آتا ہے کہ تاحیات نااہلی نہیں ہو سکتی اور سزا کے بعد کسی بھی عرصے کوئی مخصوص پیریڈ گزارنے کے بعد کوئی بھی شخص اپنی سیاست بھی کر سکتا ہے اور دیگر معاملات کے لیے اس کو آزادی حاصل ہو سکتی ہے، تو نواز شریف صاحب ہوں، جہانگیر ترین صاحب ہوں یا دیگر افراد جو 62(1)F کے تحت نااہل قرار دیے گئے ہیں ان کو ایک بڑا ریلیف مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے فوجداری قوانین میں جو ترمیم کرنا چاہتی ہے حکومت، آج عمران خان صاحب نے اس کی تقریب کا افتتاح بھی کیا، اس کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ اپوزیشن اس کو قبول کرے گی نہیں کرے گی اس پر کھل کے ابھی بحث نہیں ہو سکی ہے، لہٰذا بات کریں گے اس معاملے پر بھی۔ تو سب سے پہلے کراچی کے معاملے پر آتے ہیں۔ کل جو مناظر ہم نے اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھے، پورے پاکستان نے دیکھے، صاف نظر آیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا اور ایک ایسی حرکت کی، میں تو کہوں گا کہ شاید کسی حد تک احمقانہ حرکت تھی کہ مظاہرین پر اس طرح کا تشدد ہوا۔ اس علاقے میں ریڈ زون میں جب مظاہرین داخل ہوتے ہیں تو عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر واٹر کینن موجود ہوتے ہیں مظاہرین کو ڈسپرس کرنے کے لیے، لیکن کل واٹر کینن کا استعمال نہیں ہوا۔ مظاہرین وہاں پر گئے، گو کہ اجازت نہیں تھی لیکن پھر بھی گئے۔ احتجاج اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ مظاہرین ایکسس کر جاتے ہیں تھوڑا سا، لیکن اس کے بعد حکومتیں جو ہیں وہ تھوڑا ریسٹرین کا مظاہرہ کرتی ہیں، لیکن یہاں ایسا دیکھنے میں نہیں آیا۔ مظاہرین وہاں پہنچے ہیں CM ہاؤس کے سامنے اور 10 سے 15 منٹ کے اندر ہی ابھی کوئی زیادہ مذاکرات بھی نہیں ہوئے، یعنی ڈپٹی کمشنر اور DIG کے ساتھ ان مظاہرین کی سے ملاقات ہوئی تھی، بات چیت ہو رہی تھی۔ اسی دوران پولیس نے دھاوا بول دیا مظاہرین پر، اور جو مناظر ٹیلی ویژن اسکرین پر آئے وہ بہت تنقید اس پر کی گئی ہے اور بہت برے ٹیسٹ میں اس کو پورے ملک میں لیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو بیانات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سندھ حکومت کا کیا موقف ہے کہ یہ اقدام سندھ حکومت کو آخر کرنا کیوں پڑا۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ نے خالد مقبول صدیقی کو بھی اور وسیم اختر کو بھی ان کو بتایا کہ آگے ہوٹلز میں PSL کی جو ٹیمز ہیں وہ ٹھہری ہوئی ہیں اور ان میں بین الاقوامی کچھ پلیئرز بھی ہیں، ان کا سیکیورٹی کا ایشو ہے، وہ ہائی سیکیورٹی زون ہے اس وقت، آپ مہربانی کریں اس طرف نہ جائیں، PSL کا انعقاد خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے نہیں مانا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں انتظامیہ نے ایکشن لیا، کسی بچے کی ڈیتھ نہیں ہوئی۔ اسلم صاحب کے نام کا کوئی پیشنٹ جناح ہاسپٹل میں کل کسی وقت آیا ہی نہیں۔ جو ڈاکومنٹس ہمارے سامنے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تشدد سے نہیں بلکہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ کہہ دینا کہ کسی کی موت اس تشدد کی وجہ سے نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے نہ ہوئی ہو سکتا ہے کہ یہی وجہ بنی ہو، بہرحال یہ تو تحقیقات بتائیں گی، لیکن جس طرح کا تشدد تھا، جس طرح سے اسٹیٹ فائر کیے گئے شیلز کے، جس طرح سے آنسو گیس کے شیلز پھینکے گئے، جس طرح سے لاٹھیوں کا استعمال کیا گیا اور پھر پولیس نے جس طرح سے گاڑیوں کے شیشے توڑے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہماری پولیس کی کیا ٹریننگ ہے، پولیس کو کیا ہدایات دی گئی تھیں اور اتنی جلدی میں یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ بہرحال جو ریئیکشن آیا ہے MQM کی جانب سے خالد مقبول صدیقی صاحب کا، خالد مقبول صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ وہ CM سندھ کے خلاف پرچہ درج کرائیں گے۔ اسی کے ذمہ دار اسلم بھائی، جن کو کہ وہاں پر ان پہ تشدد بھی کیا پولیس نے، پھر آنسو گیس کی وجہ سے ان کی طبیعت بگڑ گئی، جن کو ہاسپٹل لے جایا گیا اور ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہم تو پہلے ہی آج کے اس شرمناک واقعے پیپلز پارٹی کی اس دہشت گردی کی وجہ سے کے دن میں ہم نے اس کو یوم سیاہ کے طور پہ منانے کا اعلان کیا تھا، انہوں نے اس کو یوم سوگ میں بھی تبدیل کر دیا ہے۔ اس وزیر اعلیٰ ہاؤس سے وزیر اعلیٰ کے حکم پر جو دہشت گردی کی گئی ہے، اس پہ دہشت گردی ایکٹ کے تحت یہ قتل کا مقدمہ وزیر اعلیٰ پہ بنتا ہے اور ہم اس پہ FIR کٹوائیں گے۔ اس واقعے کے بعد
ایم کیو ایم ہمیں زیادہ مضبوط ہوتی نظر آئی اور ایم کیو ایم کے وہ تمام دھڑے جن میں اختلافات تھے انہوں نے ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کی اور اس پریسر پوائنٹ کو شیئر کیا ایک دوسرے کے ساتھ اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور وہاں پر یہ نعرے بھی لگے کہ اتحاد وقت کی ضرورت ہے. اور پھر شہر میں بھی ہم نے دیکھا کہ آج یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا تھا تو ہم نے کاروبار بند ہوتے بھی دیکھا گو کہ رینجر سے بعد میں اسے کھلوایا. تو ایم کیو ایم پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی نظر آئی اور پیپلز پارٹی جو ہے اس پر تنقید ہو رہی ہے. فاروق ستار صاحب نے بھی اس پر بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ کالا قانون یعنی بلدیاتی قانون کے حوالے سے یہ احتجاج ہو رہا ہے اور پورے سندھ کی تمام اپوزیشن جماعتیں جو اس پر احتجاج کر رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی اس کو واپس لو ورنہ سی ایم ہاؤس کا گھیراؤ ہوگا اور سول نافرمانی کی تحریک بھی شروع کی جا سکتی ہے اور جیل بھرو تحریک بھی شروع کی جا سکتی ہے. پیپلز پارٹی اور وزیر اعلیٰ نے تمام حدود کو پار کیا. ہم جیل بھرو تحریک کے لیے بھی تیار ہیں. اگر یہ فیصلہ ہو تو سب سے پہلے میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں. ہم نے آئین اور قانون ہاتھ میں لیا, تمہارا کوئی حق نہیں کہ اب ہمیں روکو. انصاف نہیں ہوا تو پھر لاوا پکڑا ہے لاوا پھٹے گا. ظلم کو بند کرو. کالے قانون, بلدیاتی قانون, اس میں ہونے والی ترامیم کو واپس لو ورنہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیرا ہوگا. میں اندیا دیتا ہوں کہ سول نافرمانی کی تحریک جیل بھرو تحریک بھی شروع ہو سکتی ہے. کل بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ 27 تاریخ کو پیپلز پارٹی بھی ایک احتجاج کا آغاز کر رہی ہے. کراچی سے اسلام آباد اسے جانا ہے اور اسلام آباد پہنچ کر مرکزی حکومت یہی رویہ اختیار کرتی ہے پیپلز پارٹی کے احتجاج کے ساتھ تو کیا پھر پیپلز پارٹی کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے اگر یہاں پر قابل قبول ہے. بہرحال مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کر رہا ہوں. عالیہ حمزہ ملک صاحبہ ہیں میرے ساتھ, رہنما تحریک انصاف, بہت شکریہ آپ کا. شیلا رضا صاحبہ ہیں, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور بیرسٹر دانیال چودھری صاحب, رہنما مسلم لیگ نون, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. شیلا رضا صاحبہ, یہ احساس ہو رہا ہے آپ لوگوں کو کہ کل مظاہرین پر جو تشدد ہوا یہ بہت جلد بازی میں فیصلہ کر لیا آپ نے, 10 سے 15 منٹ میں یہ فیصلہ کر لیا. ابھی تو مرتضیٰ وہاب صاحب سے ایم کیو ایم کی قیادت کی بات چیت ہی ہو رہی تھی کہ پولیس نے شیلنگ شروع کر دی, ڈنڈے برسانا شروع کر دیے. تو یہ اچھے ویژولز نہیں گئے پورے پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کو لے کر. اچھا مسعود, آپ نے کافی لمبا انٹرو دیا اور آپ نے کچھ ویژولز بھی دکھائے اور یہ بھی بتایا کہ ہم نے جلدی کر دی. اور کیا ہوا اگر احتجاج ہو رہا ہے؟ ایم کیو ایم نے اس سلسلے میں یہ پہلا احتجاج نہیں کیا اور جماعت اسلامی بھی 25 دن انہوں کہہ رہے ہیں دھرنے پہ بیٹھی ہوئی ہے. میرا تو رستہ اس دھرنے سے نکل کے جاتا ہے ٹینٹ میں سے اپنے آفس میں, اور یہ الگ بات ہے کہ وہاں کوئی نہیں ہوتا. تو اور کل ایک مذہبی تنظیم کا بھی دوسرے ایشو پہ بہت بڑی ریلی تھی, بڑی حساس قسم کی. ایک لوکل گورنمنٹ کے ملازمین کا بھی کوئی انٹرنل میٹر تھا, وہ بھی ایک گیٹ بند کیے ہوئے تھے. میں بڑے لمبے راستے سے پہنچی تو 4 طرح کے ایونٹ ہو رہے تھے. تو کوئی 1 آدھ 3-4 روڈ تو عوام کے لیے بھی ہوں گی نا کہ انہیں کھلا رہنا چاہیے, شام کا ٹائم ہے. تو جو ان کا ایلوکیٹڈ روٹ تھا انہوں نے وہ پورا کیا ہے, اس پہ انہیں کوئی نہیں چھیڑا گیا. کسی قسم سے کوئی ڈنڈا نہیں آیا, کسی قسم سے کچھ نہیں ہوا. بڑے پروٹیکٹڈ وے میں لایا گیا. 600-650 لوگ تھے تو وہ لے کر آیا گیا. اور جب انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے آگے جائیں گے, اس وقت سے ان کے ساتھ ڈی سی انگیج تھے اور انہوں نے خالد مقبول صدیقی سے, انہوں نے وسیم اختر سے, دونوں سے بات کی کہ سر آپ سی ایم ہاؤس کی طرف نہیں جائیں, وہاں پر سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے, کچھ ہو نہ جائے. نہیں مانے. سارا راستہ آسان نہیں ہوتا ریلی کے ساتھ, ڈبل سے زیادہ ٹائم ہوتا ہے. ان کو انگیج کیا گیا, بات کی گئی. یہ وہاں گئے, وہاں جا کے انہوں نے دھرنے کا شوق پورا کیا. آدھے گھنٹے 1 گھنٹے ان سے کہا گیا اب آپ اٹھ جائیں, تو کہا ہم نہیں اٹھیں گے, یہیں پہ فیصلہ ہوگا چاہے جتنے دن لگیں, بلا کے یہاں پہ ہی جو ہے وہ کیا جائے. تو ان سے کہا اس طرح نہیں کریں. اور یہ بات چیت ہو رہی تھی تو کاش آپ وہ ویژول دکھاتے جو صداقت حسین صاحب نے جو ہے 2 جتھے بنا کر اگر پولیس پہ اٹیک کریں گے تو کیا ہم ٹی ایل پی کا پنجاب کا قصہ دہرائیں کہ پولیس بھی مروا دیں؟ کیا ہم عوام کو بھی یرغمال ہونے دیں 2-2 4-4 دفعہ 3-3 دن؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ نہ واٹر کینن ہونی چاہیے تھی, نہ یہ اس طرح سے ہونا چاہیے تھا. ان کو بھی سمجھنا چاہیے تھا. ملک کے وسیع تر مفاد کی بات کرتے ہیں فاروق ستار کہ جہاں اتنے ہم نے مظاہرے کیے وہاں ہم کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں. یہ پاکستان کی عزت کا سوال ہے. ٹیم ٹھہری ہوئی ہے, آپ وہاں پہ فون کر رہے ہیں ان کے لوگ, آ جائیے بچے بھی لائیے. اور بچے کس خوشی میں آپ لاتے ہیں بھائی, معصوم.
تو یہ ایک بڑی غلط ظاہر بات سی بات ہے، پٹائی لگنی ہے تو نہیں لانا چاہیے نا، جب پتہ ہے کہ تشدد ہو سکتا ہے. بات پٹائی کی نہیں ہے، بات پٹائی کی نہیں ہے. مسعود صاحب یہ پٹائی کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کا قانون ہے، چائلڈ لیبر ایکٹ. 18 سال سے کم عمر بچے کو آپ کہیں اس طرح نہیں لے کے جا سکتے. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. پیڈ لیبر تھوڑی آئی ہے آپ کے پاس، مظاہرین آئے مظاہرے کے لیے، مطلب یہ چائلڈ لیبر ہو جائے گی اگر آپ اس کو زبردستی لے آئیں. 18 سال سے کم عمر بچے کی ول نہیں ہوتی ہے. اور آپ کو یہ چاہیے کہ اپنی پارٹی کے مریضوں سے کہیں کہ آپ مت آئیں، اپنی پارٹی کے ایسے لوگوں سے، کیونکہ یہاں پہ کوئی مس ہیپ نہیں ہونی تھی. پہلا ہاں منع کر دینا چاہیے نا. کیا پتا کب شیلنگ ہو جائے، کب فائرنگ ہو جائے، کب پولیس گاڑیوں کے شیشے توڑنے لگے. آپ درست کہہ رہی ہیں، آپ اس کو جتنا بھی تنظیم کر لیں، کسی ایم پی اے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ 2 جتھے بنا کے پولیس پہ اٹیک کرے. اور جو پولیس نے کیا وہ بھی غلط. بالکل ٹھیک. لیکن ایک ایم پی اے کو جتھا بنا کے اٹیک کرتی ہوئی ویڈیو آپ نے نہیں دکھائی. بڑا زبردست ریئیکشن آیا ہے آپ کی طرف سے بھی، بڑا زبردست ریئیکشن آیا ہے. نون لیگ نے بھی اس کی مذمت کی ہے. تو یہ جو ابھی آپ نے گفتگو سنی شیلا رضا صاحبہ کی، کہاں تک آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ مظاہرہ ہو تو بتا دیا جائے کمزور لوگ نہ آئیں، بیمار لوگ نہ آئیں، بچے اور خواتین نہ آئیں، کسی وقت بھی پولیس کا حملہ ہو سکتا ہے. بتا دینا چاہیے سیاسی جماعتوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سر. سب سے پہلے تو میں کہوں گی نا کہ جمہوریت کا راگ الاپنے والی جو پیپلز پارٹی ہے، کل اس کا فاشسٹ چہرہ ساری دنیا نے دیکھا ہے. اساتذہ پر، نرسوں پر، خواتین پر تو یہ اٹیک کرتے ہی تھے. کل انہوں نے ایم پی ایس کو، ارکان اسمبلی کو بھی نہیں چھوڑا. اور جس طرح سے ایک شخص کی وہاں پر شہادت ہوئی ہے، کون ہے یہ وہی پارٹی ہے نا. میں اس پارٹی کا ذرا آپ کو بتا دوں یہ کیوں پولیس پر ڈالیں گے. راؤ انوار تو ان کا بہادر بچہ تھا. یہ جو عزیر بلوچ ہے، یہ تو ان کا اپنا پارٹی کے ٹکٹ دیا کرتا تھا. یہ تو وہ پارٹی ہے. اس کا اصل چہرہ تو کل عوام کے سامنے آ گیا ہے، سب نے دیکھا ہے. آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے یہ صحافیوں کے وہاں پر منہ بند کرتے رہے. یہ جمہوری پارٹی ہے جو جمہوریت کا راگ ہر وقت یہ کہتے ہیں ہم لے کر آئیں گے لانگ مارچ. یہ لانگ مارچ لانے والے، ٹریکٹر مارچ کرنے والے، ان سے ذرا سا اور کالے نظام کے اوپر ان سے برداشت نہیں ہوا عام عوام کا مارچ کرنا وہاں پر. آپ یہ دیکھیں، میں تو ان کی اصلیت میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہاں پر بلاول زرداری صاحب کے ٹرین مارچ پر اگر کوئی رپورٹنگ کرے، عزیز میمن، یہ اس کا کیا حال کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کس طرح سے اس کی لاش کے ٹکڑے ملتے ہیں. ناظم جوگیوں کا انہوں نے کیا حال کیا، اور اب انہوں نے اپنے ایم این اے اور ایم پی اے کو کس طرح سے کورٹ کے باہر سے بھگوایا. کون ان کی ایک جو بچہ ہے نا وہاں کا، وہ یہ جان گیا ہے کہ یہ صرف جو ہے نا یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. فاشسٹ جماعت ہے. صحیح مکروہ چہرہ ان کا سامنے آیا. اور اب یہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ جی خواتین کو وہاں پر مارچ پہ نہیں آنا چاہیے تھا، وہاں پر بچوں کو مارچ پہ نہیں آنا چاہیے تھا. آپ ان کے حقوق سلب کریں، آپ کالے قانون ان کے اوپر صادر کریں، اور پھر آپ یہ کہیں کہ وہ جب مارچ کریں گے تو آپ انہیں سیدھی گولیاں ماریں گے، اور پھر یہاں پر آ کر یہ اس طرح کی ایکسپلینیشن دیں گے. نہ کوئی راؤ انوار کو لگی، نقیب مسعود کے قتل کو بھولا ہے، نہ کوئی یہ بھولا ہے کہ وہاں پر آپ کے لیاری گینگ کو کون سپورٹ کرتا تھا. شیلا رضا صاحب، آپ بھی عدی فریال صاحبہ کے ساتھ ان کے گھر پر جاتی رہی ہیں. عزیز میمن کے ساتھ آپ نے کیا کیا، اور اب آپ نے ایم کیو ایم کے ایک عام کارکن کے ساتھ کیا کیا. کیوں وہ آپ کا سی ایم کا کیا ہے وہاں سی ایم آفس کے باہر آپ آ کر کس طرح کے عالیہ حمزہ ملک صاحبہ، عمران خان صاحب پر آپ اعتراض شیخ رشید صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد نہیں آنا، کوئی اور پارٹی جمہوریت کی علمبردار نہیں ہو سکتی، اور آپ کی پارٹی فاشزم کا صحیح عملی نمونہ بن کر سامنے آئی ہے. ایک بریک کے بعد مزید اس پہ بات کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. یہ جو صورتحال کراچی میں ہم نے کل دیکھی، شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں مت آنا اسلام آباد 23 تاریخ کو، اور اگر آؤ گے تو ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. کل بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا. تو یہاں پر بھی آپ لوگ اپنے لوگوں کو بتا دیں کہ وہاں جائیں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ اچھا مشورہ ہے شیلا رضا صاحبہ کا. کمزور لوگوں کو، بیمار لوگوں کو، بچوں کو، خواتین کو گھر پہ چھوڑ دیں. موڈ وہاں پر بھی اچھا نظر نہیں آ رہا. میں صرف ایک چھوٹی کر رہے ہیں، ہماری حکومت کے اندر ایک سیکنڈ میں صرف ایک بات کروں گی. ہماری حکومت کے اندر مولانا مارچ لے کر آئے، ہماری حکومت کے اندر الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے ان کو پہلا تو بڑا کلیئر ہے کہ یوز آف فورس اگینسٹ یور اون پیپل، وہ چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، وہ غلط ہے.
یہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ تھے, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہوں, وہ پی ٹی آئی کے ہوں, وہ جماعت اسلامی کی ہوں, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ہوں. یوز آف فورس فرام دا اسٹیٹ اگینسٹ یور پروٹیسٹرز شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ایٹ اینی کاسٹ. اور جن لوگوں کے افسران کے آرڈرز کے اوپر دیے جاتے ہیں, اس کی جب تک سخت سے سخت سزا اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی, سزا اور جزا کا کانسیپٹ نہیں ہوگا, یہ تب تک ختم نہیں ہوگا. لیکن یہ باتیں ہم کرتے ہوئے شاید اچھے لگتے ہیں, کیونکہ جب یہ 2-6 مہینے کے لیے کنٹینر کے اوپر کھڑے رہے, یہ جب جلاؤ گھیراؤ کی بات کرتے تھے, یہ پاکستان کو آگ لگانے کی بات کرتے تھے, یہ ملک کو بند کرنے کی بات کرتے تھے, تب بھی ہم نے ان کو نہیں بھگایا, تب بھی ہم نے یوز آف فورس نہیں کی, تب بھی ہم نے شیلنگ نہیں کی. یہ کس طرح کس معیار کے مطابق یہ باتیں کر سکتے ہیں جو آج یہ میری بہن کر رہی ہیں؟ یہ بھول گئی ہیں کہ آج سے 2 مہینے پہلے جو ٹیچرز کے ساتھ انہوں نے حال کیا, یہ بھول گئے ہیں جو اسلام آباد نے انہوں نے جرنلسٹ کے ساتھ حال کیا, یہ بھول گئے ہیں جو پنجاب میں گیس کے خلاف نکلتے ہوئے لوگوں کے خلاف یہ پرچے اور ایف آئی آرز کاٹتے رہے, یہ بھول گئے ہیں کہ یہ جو خود حال کرتے ہیں پشاور میں اگر ان کے خلاف نکلے کیمیکل سپریز انہوں نے استعمال کیے گئے, نہیں بالکل صحیح نہیں ہو سکتے. Two wrongs do not make a right. I 100% agree to it. لیکن اپنا گہربان بھی کے اندر بھی یہ جھانکیں اور دیکھیں کہ یہ جو مسالے ہیں یہ انہوں نے دوبارہ رکھنے شروع کی ہیں. پاکستان کی پالیٹکس میں اس طرح کی مثال جب آپ نے گفتگو کی ہے نا, پاکستان کی پالیٹکس میں گالی یہ لے کے آئے ہیں. ایک سانحہ ہوا تھا لاہور میں بھی سانحہ ہوا تھا جہاں ڈائریکٹ گولیاں چلائی تھی پولیس نے طاہر القادری صاحب کا, جس میں بیوروکریٹس انوالو تھے وہ اکاؤنٹیبل ہوئے, وہ سب. عالیہ صاحبہ پلیز اف یو لیٹ می اسپیک اینڈ یو اسپیک آن یور اون ٹرن, کہ دیکھیں اس میں جو بیوروکریٹس تھے, جو بندے انوالو تھے, ان سب کو سزا ملی, کورٹ کے سامنے آ کے بنا. اور آج بھی میں یہ نہیں کہتا کہ جو پیپلز پارٹی نے کیا وہ ٹھیک ہے, یا جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ادوار میں ہوا اور یوز آف فورس ہوئی بائی اینی بیوروکریٹ یا اینی پولیس آفیسر اور بائی اینی لا فورسنگ ایجنسی, وہ ٹھیک ہے. جہاں یوز آف فورس ہوئی, جہاں زیادتی کی گئی, وہ غلط ہے اور وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس حکومت نے جو یوز آف فورس جو کیا اس کو انتہا کر دیا. جو پاکستان کی ہسٹری میں جو وینم, جو زہر, جو بیج پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے, ان کے لیڈرز نے, ان لوگوں نے یہ کہا تھا, آپ بھول گئے ہیں کہ ان لوگوں کا محاصرہ کرو, ان کو خاندان فیملی والوں کے ساتھ روکو, ان کی گاڑیاں روکو, ان کو جہاں جائیں ان کو گالی دو. یہ اب ہم آبزرو کر رہے ہیں انہوں نے انٹروڈیوس کرائی کہ جہاں آپ کی حکومت تھی وہاں پر پولیس کا استعمال آپ نے کیا, جہاں پر تحریک انصاف کو احتجاج کرنا تھا وہاں پر پولیس کی پٹائی بھی ہم نے ہوتے دیکھی, اور جہاں پر کل کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے. اب عمران خان صاحب کر یہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کے ہیڈ نے کبھی بھی وائلنس کو جوڈیشل سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے ترامیم لے کر آ رہے ہیں, اور وہ پولیس کے نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اس نظام انصاف کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, پولیس اصلاحات کی کوشش کر رہے ہیں. تو شیلا رضا صاحبہ, اس ماحول سے نکلنے کے لیے اور ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب کی اس کوشش کو سپورٹ کرنا چاہیے آپ کی پارٹی کو بھی؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ میں نے بیٹھتے ہی کہا ہے کہ واٹر کینن بھی کیوں. ہاں, یہ میں جو آپ نے ٹویسٹ کی میری باتیں, یہ میں دوبارہ کہوں گی کہ یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ ہم جب بھی کوئی کال دیں تو اپنی پارٹی کے لوگوں کو سمجھائیں کہ بھائی کمزور لوگ نہیں آؤ. یہ بات نہیں ہے کہ ان پہ کوئی تشدد ہوگا یا کچھ ہوگا, ان کی صحت کے لیے آپ اس کو ٹویسٹ کرتے ہیں. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں, اچھی بات کہہ رہی ہیں. نہیں آپ کرتے رہے, نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جماعت کے خواتین آتی ہیں, بچے آتے ہیں, میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ بچوں کو نہیں بلاؤ, خواتین آتی ہیں, کھانا کھاتی ہیں, نماز پڑھتی ہیں, دھرنے میں بیٹھی ہوتی ہیں. کوئی آج سے تو نہیں ہو رہے مظاہرے تو مسلسل ہو رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ مارے کھائی ہیں مظاہروں میں, ہم نے جیلیں کاٹی ہیں, انہیں کیا پتا, انہیں تو سب کچھ مل گیا پلیٹ میں رکھا. مجھے تو یہ کہنا چاہیے کہ کراچی شہر میں نا خواتین کو, کمزوروں کو, بزرگ لوگوں کو گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ اس شہر میں تو نہ فٹ پاتھ ہے, نہ اس شہر میں اوور ہیڈ بریجز ہیں, ان کے اوپر ریمپ بنے ہوئے ہیں. یعنی معذور لوگ تو نکل نہیں سکتے, کمزور لوگ نکل نہیں سکتے, سڑک پہ سب کو چلنا پڑتا ہے, ٹرانسپورٹ کا نظام درہم برہم ہے, تو ادھر نکلنا نہیں چاہیے. اچھا, ہاں, پورے ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں, کراچی میں 2 جو ہیں سائبر نائف ہیں, NICVD پورے صوبے میں, 7 اوور ہیڈ برج ہم نے بنائے, ہم نے وہاں پہ دوسری یونیورسٹی دی ہے کراچی یونیورسٹی کے علاوہ, میڈیکل کالج دیے ہیں, کامکس کو, مدرسۃ الاسلام کو, ہم نے سب کو یونیورسٹی کا درجہ دیا ہے. لیکن ہم برے, ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. ہم نے کہا نا ہم برے ہیں, آپ بالکل اس پہ بات کرتے رہے, آپ اپنے دو زیبرا کراسنگ نہیں ہے شہر میں سڑک کراس کرنے کے لیے,
نہیں میں آپ کو ایک عام سی بات کہہ رہا ہوں, سڑک کراس کرنے کے لیے 2 زیبرا کراسنگ نہیں ہے میں بھی مجھے تو بات کرنے دیں. میں ابھی پنجاب سے ابھی آپ کی ٹرن آئے گی. میں ابھی پنجاب میں 133 کے الیکشن میں تھی, جو وہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی میں نے دیکھی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی میں نے دیکھی ہے. میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں اور سیدھی کر رہی ہوں. تو ہمارا اخلاقی فرض ہوتا ہے کہ ہم اپنی کس طرح سے کسی بھی دھرنے کو, کسی بھی چیز کو اسٹرینتھ دیں. سوال یہ ہے کہ کل ایم کیو ایم کے علاوہ کسی اور جگہ پر کسی اور کے مظاہرے پہ ایسا کیوں کچھ نہیں ہوا, جو ان پہ ہوا وہ بھی غلط ہے. اور یہ کہنا کہ دیکھیے سارا سی ڈی آر نکل آیا ہے, سب کچھ پتا ہے. 6:10 پر 6:10 پر 5:30 بجے شروع ہونے والا لاٹھی چارج 6:10 پہ سی ایم ہاؤس پہ ختم ہوا ہے. ان کے بندے کی جس کا انتقال ہوا, مجھے دل سے افسوس ہے. اس کی جو پوزیشن ہے وہ 6:50 پہ بھی جو ہے وہ پریس کلب کی ہے, 7:50 پہ وہ کوسٹ گارڈ پہ تھے, وہاں سے 5 کلومیٹر دور, 8:30 پہ جس وہ ہاسپٹل میں تھے وہاں سے 15 کلومیٹر دور تھا. یہ دیکھیں اس پر تو آپ نے تحقیقات شروع کرا دی. تو میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب, جی ہمارے سی ایم صاحب نے فون کیا ہے اور کہا ہے کہ غلط ہوا. آج تک کسی نے ٹی ایل پی والے واقعے پہ بڑی مہربانی بڑی تشریف ملی اس سے, سی ایم صاحب نے بالکل کیا. اب مجھے آگے بڑھنے دیں. اب بات کی ہے اور وہ مطمئن ہے, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا کی اس پہ تحقیقات دی ہے. یعنی یہ لاٹھی چارج کا اور شیلنگ کا جو آرڈر تھا یہ شاید کسی اور نے دیا تھا, یہ اس کا سی ایم صاحب کو شاید پتا نہیں تھا. بعد میں انہوں نے افسوس کر لیا. چلیں بڑا اچھا کیا. عالیہ حمزہ ملک صاحبہ, یہ جو صرف اتنی بات کروں گی, ان کے وہ جو سائیں ہیں نا, ان کے وہ جو سائیں انیل کپور صاحب ہے نا, سن لیں ذرا, ان کے جو سائیں انیل کپور صاحب ہے نا, ان سے پوچھیں شاہ رخ جتوئی صاحب کیوں بیٹھے ہوئے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر, اور ان کے پرچی چیئرمین کہتے ہیں ہمیں تو کچھ پتا ہی نہیں ہے, ہمیں تو کچھ پتا ہی نہیں ہے. ان کو تو کسی کو بھی کچھ نہیں پتا ہوتا. ناظرین جو ادھر مر جائے, ان کو کچھ نہیں پتا, ان کے ایم ایل اے بھاگ جائے. ایسے بات کریں گے آپ لوگ, کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک منٹ میری درخواست ہے, آپ لوگ رک جائیں پلیز رک جائیں. دیکھیں یہ جو تمام معاملات ہیں نا, اس میں ہم نے ایک چیز واضح طور پر دیکھی کہ پولیس جو ہے وہ بالکل بے لگام ہو جاتی ہے. اور میں نے کل بھی یہ معاملہ جو سب کچھ ہوتا رہا اس میں دیکھا کہ پولیس گاڑیوں کے شیشے توڑ رہی تھی. گلو بٹ بنی ہوئی تھی پولیس کل, سندھ پولیس, ٹھیک ہے, لوگوں کو منتشر کر دیا, آنسو گیس کی شیلنگ بھی کر دی, ڈنڈے بھی برسا دیے, پھر گاڑیوں کے شیشے بھی توڑے. تو اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے عمران خان صاحب, مجھے بات کر لینے دیں, میری ٹرن ہے, یہ مجھے اپنی ٹرن پہ بات, میں آ رہا ہوں آپ کے پاس, آپ سے سوال کر رہا ہوں. عالیہ حمزہ ملک صاحبہ, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. میں اس کی مذمت کرتی ہوں. اب یہ مسئلہ تو پورے ملک ہے نا کہ پولیس کنٹرول میں نہیں ہے, سیاسی مصلحتوں سے آزاد نہیں ہے. عمران خان صاحب ایک کوشش کر رہے ہیں کہ پولیس میں اصلاحات لائی جائیں, کرمنل جسٹس سسٹم کو بہتر بنایا جائے. مگر عالیہ صاحبہ میرا سوال یہ ہے کہ جتنی بھی آپ ترمیم لے آئیں, 600-700 ترمیم آپ لے کر آ جائیں, لیکن کیا ان ترمیموں کے نتیجے میں ہماری پولیس سیاسی اثر سے بالاتر ہو جائے گی, نکل جائے گی؟ آپ جو کرنے جا رہے ہیں وہ ایک انڈیپینڈنٹ پولیس کی بنیاد رکھی جائے گی اس کے نتیجے میں؟ سب سے پہلے تو میں 2-3 باتوں کا جواب دے کر میں اس پر آتی ہوں, کیونکہ یہ ٹاپک ایسے ہے جو ہمیں آج کے پی کی بڑی اچھی پولیس ہو گئی ہے نا, یہاں پر کہا نا میرے بھائی نے کتنے آئی جی بدلیں گے لاہور پنجاب کے. بات کیجیے گا, ڈیبیٹ ہو رہی ہے, پلیز اپنی باری پر بات کریں. جن کا جو ہے نا بہادر بچہ راؤ انوارو, وہ ہمیں یہاں کر بھاشن نہ دیں. اب آجیں جو میرے دوسرے بھائی کہہ رہے تھے, ان سے کہیں جسٹس نڈفی کی رپورٹ پڑھیں جس کے اندر شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کو کہا گیا تھا کہ ماڈل ٹاؤن کے پیچھے وہ تھے. جی اگر ان کو پکڑا جاتا تو آج کے بعد کوئی بھی یہ جرأت نہ کرتا کہ پرامن مظاہرین کو سیدھی گولیاں جبڑے میں ماری جاتی, حاملہ عورتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا. کوئی گولی نہیں چلی, تو برداشت کرتے رہے. ہمیں مجھے آج پکڑ لینا, آپ کی حکومت ہے, پکڑ لیں. 31 اگست کو کیا ہوا تھا, 31 اگست کو کیا ہوا تھا, 31 اگست ہائی وے کے مجرم پکڑے, میں خود وہاں پر تھی, اس دھرنے کا حصہ تھی جہاں پر انہوں نے ایکسپائرڈ ٹیئر گیس کی شیلنگ کی تھی, انہوں نے سیدھی گولیاں ماری تھی. ہمارے کتنے بچوں کے ساتھ کیا ہوا تھا, حق نواز کے ساتھ انہوں نے فیصلہ آباد میں کیا کیا تھا, یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. ان کے گلو بٹ کیا کرتے رہے یہ بھول جاتے. 1990 کے اندر پوری اس دہائی کے اندر
اندر انہوں نے سارے کے سارے کرمنل اچھا عالیہ صاحبہ کے اندر آج ان کو بالکل یہ ساری باتیں میڈیا پر ہوتی رہیں گی, ہمارے ذہنوں میں تازہ ہیں. اب ذرا آگے بڑھیں نا, اگر آپ یہی بات کر رہی ہیں کس طرح کی زہر آلود باتیں. آپ کے وعدوں میں ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ چاہے طاہر القادری صاحب بھول جائیں, پی ٹی آئی نہیں بھولے گی, باہر نکالوں گا, ان کو سب کچھ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. جو آپ نے کہا ہے, ہوتا کیا تھا, ایک عورت اگر بیچاری مر گئی ہے اس کے بعد اس کی ضمانت ہو رہی ہے. ایک سبزی والا تو جیل کے اندر سالوں گزار دیتا تھا ضمانت کے انتظار میں, اور ان کے یہ جو اربوں خربوں وہ جو ٹیٹیاں لگا کے جن کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ میں, جن کے فالودے والا پاپڑ والا کے اکاؤنٹ میں ان کے اربوں روپے آتے تھے اور بعد میں وہ اس وقت کے خادم اعلیٰ کے اکاؤنٹ میں جاتے تھے. وہ اس طرح یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. میرا سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ کیا ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم سیاسی مصلحتوں سے اور سیاسی اثر سے آزاد ہو پائے گا ان ترامیم کے بعد؟ ایک بریک کے بعد مزید اس پہ بات کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. وزیر اعظم نے آج افتتاح کیا تقریب کا جس میں فوجداری قانون اور نظام انصاف میں اصلاحات کا آغاز کیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا کام مکمل کر دیا. میں سنانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا. ایک طاقتور کے لیے ایک پاکستان بن گیا اور عوام کے لیے دوسرا پاکستان بن گیا. عام آدمی کے لیے انصاف فراہم کیا جائے اور طاقتور کو قانون کے نیچے لایا جائے. کسی کو ہماری رول آف لا کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے. میں اپنی جوڈیشری سے, اپنی وکلا کمیونٹی سے اپیل کروں گا کہ اس کو اب امپلیمنٹ آپ نے کرنا ہے. ہم نے تو اپنا آپ کام کر دیا ہے. سوئٹزرلینڈ میں ایک آپ کے سامنے مثال ہے, کیونکہ وہاں قانون کی بالادستی ہے, وہاں کوئی قبضہ گروپ نہیں آپ کو ملتا. چیف منسٹر کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپیہ نہیں آ جاتا. وہاں کوئی جا کے لنڈن بیٹھ کے اور اربوں روپے کی پراپرٹیز میں اور پھر اس کو پھول پھینک رہے ہیں لوگ. یہ سب سے زیادہ اس وقت جہاد ہے کہ ہم کسی طرح طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں. انصاف نہیں ہوگا, خوشحالی نہیں آئے گی, جو کہ مدینہ کی ریاست میں تھا. ان ترامیم کو یکسر مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا نظام جو پہلے سے بوسیدہ ہے وہ مزید بوسیدہ ہو جائے گا ان ترامیم کی وجہ سے. میں ایک کوئک کامنٹ لوں گا عالیہ حمزہ ملک صاحبہ سے اور پھر بیرسٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. عالیہ, مجھے بس مختصراً یہ بتائیے گا کہ یہ ترامیم کرنے کے بعد کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ تھانوں میں, لوور جوڈیشری میں اور وہ جو کلرکل کام ہوتا ہے وہاں پر رشوت ختم ہو جائے گی, سیاسی اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا تھانوں میں, ہمارا فوجداری جو نظام ہے, یہ نظام انصاف, یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا, اچھا ہو جائے گا؟ آپ ایسا سمجھتے ہیں رشوت کا سب کا خاتمہ ہو جائے گا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اب جب یہ بالکل اگر فکس کر دیا کہ فوجداری مقدمات کو ہم نے 1 سال سے کم عرصے میں نپٹانا ہے اور ہمارے جو ٹرائل کا فیصلہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کو 9 ماہ لگنے, اور اگر اس پر بھی کوئی اپیل کرتا ہے تو صرف 6 ماہ میں اس اپیل کا فیصلہ ہونا ہے. یعنی سارے مقدموں کو ٹائم بارڈ کر دیا گیا. وہ مقدمے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جسے کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, تو یہ وہ والا حال نہیں ہوگا یہاں پر کہ اپیلوں پہ جا رہے ہیں یا فیصلے ہی نہیں ہو رہے, لٹکایا جا رہا ہے. جس طرح سے آپ یہ دیکھ 18 ماہ کے بعد مریم بی بی کا کیس لگتا ہے, اس کے بعد تاریخوں پہ تاریخیں, ایک دن وکیل نہیں ہے, ایک دن بی بی نہیں ہے, اس کے علاوہ ایک دن کسی کو کرونا ہو گیا. تو کیا اپیل کا ختم کر دیں گے آپ اس میں؟ دیکھ لیں 7 منٹ سے زیادہ کی سماعت نہیں ہوتی ہے. ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ یہ کیسز کے فیصلے, یعنی ایک وہی میں جو بتا رہی تھی, ایک دھنیا چور تو جو ہے وہ سالوں گزار دیتے ہیں, جبکہ یہ اربوں خربوں کی منی لانڈرنگ کر کے کرپشن کے پیسے لے کر یہ باہر دندناتے پھرتے ہیں. کوئی ایک ضمانت پہ رہا ہے اور اس کے بعد میں ڈیٹیل اس پہ بات کرتا ہوں. ذرا میں بیرسٹر صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو پہ لے لوں اور شیلا رضا صاحبہ کے بھی لے لوں, پھر جو سوالات اٹھیں گے وہ لے کر آپ کے پاس آؤں گا. بیرسٹر صاحب, ایپیکس کورٹس بھی بنی تھیں اور اس کا مہینوں میں نہیں ہفتوں میں فیصلہ ہونا تھا, آج تک تو فیصلہ نہیں ہوا. تو یہ اس طرح کے قوانین بنا لینا, ترامیم کر لینا, آرڈر پاس کر دینا, کیا اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے یا مسئلہ کچھ اور ہے؟ مثال ہمارے پاس موجود ہے ایپیکس کورٹس کی. دیکھیں جی, یہاں بڑا انفارچونیٹ ہے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے اپنی پوری اتنی بڑی تقریر اپنے آپ کو ہی ناک آؤٹ پنچ کے ساتھ ڈسکوالیفائی کر دیا جب انہوں نے مریم نواز صاحبہ کا نام لیا. ہم بات کیا کرتے ہیں کہ جو سلیکٹیو جسٹس ہوتا ہے ایکچولی سروز نو جسٹس, اور ان ریالٹی اٹ اسپانسرز انجسٹس. یہ ہے میکسم ایک وکیل کا, ایک بار کاؤنسل کا. بار کاؤنسل کہتا کیا ہے, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب آپ بات کرتے ہیں رول آف لا کی, آپ بات کرتے ہیں ایڈمیسیبلٹی کی, آپ بات کرتے ہیں کہ ویڈیوز ریکارڈ ہو سکیں, آپ بات کرتے ہیں کہ بھائی کہ اس سسٹم میں لیبارٹریز کا کام کس طرح ہونا ہے, جب آپ بات کرتے ہیں فورنزک کا کام ہونا ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں.
We are standing with you, the entire forum. मेरा रावलपिंडी से बार काउंसिल से लेकर तमाम बार काउंसिल्स आपके साथ खड़ी हैं, लेकिन जब आप सेलेक्टिव जस्टिस की बात करती हैं तो वो इनजस्टिस है और वो आपको ऐसी बातें करने पे मजबूर हो करती है जो आपने अभी की। मुझे बात बताएं कि आज इस मुल्क में, मुझे बताएं ना, अगर इन अकाउंटेबिलिटी करनी है तो सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करें तो करें केपीके से शुरू करें, बीआरटी के स्टे ऑर्डर्स को हटाएं और अपने आप से अकाउंटेबिलिटी करें। मालम जबा के जो अरबों के दरख्त कटे थे अपनी अकाउंटेबिलिटी अपने आप से शुरू करें और बताएं, जवाब देंगे मालम जबा के स्कैंडल में, बताएं कि 27 अरब रुपए की मेट्रो 100 अरब पे चली गई क्यों। इन्होंने बड़ी ये बातें इन्होंने सब पहले भी की हैं, ये झूठी बातें। जब व्हेन दे हैव एक सेकंड मैं खाली आपको एक चीज बताऊं, खाली एक एग्जांपल दूं उनके झूठ का। इन्होंने एक विसल ब्लोअर एक्ट के पीके में इंट्रोड्यूस कराया जिसके ऊपर करोड़ों रुपए लगा दिए। मुझे बताएं विसल ब्लोअर एक्ट से क्या इन्होंने अचीव किया। इन्होंने ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया लेकिन लोग केपीके की सड़कों में घसीटे जाते हैं। यानी मैंने जो बात की थी बैरिस्टर साहब, आप उसकी तायीद कर रहे हैं, कुछ नहीं होता, आप उसको तस्दीक कर रहे हैं उसकी कि कानून बनाने से नहीं, निजाम बदलने के लिए मजीद हमें कुछ बड़े निजाम बदलने से जो आपने अगर इस निजाम को, सर अगर आपने इस निजाम को स्ट्रेंथन करना है तो वो तब स्ट्रेंथन होगा कि इंसाफ देने वाले अपने आप को महफूज समझे। आप बात करें, फिर मैं आता हूं आलिया हमजा मलिक साहिबा की तरफ। ये जो इतराज़ात है इस पर वो जवाब दे लें। शैला साहिबा, देखिए बैरिस्टर बैठा हुआ है एक, और इसके अलावा बार में लॉ एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। अगर वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं तो मैं खामोश रहूँगी, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि निज़ाम जो है आइन के मुताबिक एक दफ़ा उसे ट्राई कराएं और उसको उस तरह से चलने दें। दूसरी बात जो है मैं ये कहूँगी कि वो सही कह रहे हैं कि कमज़ोर जो है वो तो चाहे 11.5 साल जेल में रहे या उसका मुकदमा सिंध के बजाय इस्लामाबाद में चले, लेकिन जो ताकतवर है वो पार्टी फंडिंग केस में 7 साल ना आए और उसके दाएं बाएं बैठे लोग चीनी और गंदुम और दवाएं और इन सब के स्कैंडल करके दंदनाते फिरें। रिंग रोड हो या रावी का कल कौन सा अभी रोड का कल अखबार में इतना बड़ा आया है, उन सब पे कोई बात ना करे और ना ही इनके टैक्सेस लगाने पे कोई बात करे। तो कानून जो ये ले के जिस तरह से आ रहे हैं, जिस तरह से कानून पास कर करके टैक्सेस भी थोप रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता। असल बात जो है वो ये है कि आप की इम्प्लीमेंटेशन के वक्त जो लकूनाज हैं उनको देखें और एक कानून निजाम बदलें। वो शैला साहबा, ये बात मैं रख लूं ना जरा आलिया हमजा मलिक साहबा के सामने। आप दोनों मौजूद मेहमानों ने एक ही बात की, आईनी जमहूरी निजाम लाएं। ठीक है, आईनी जमहूरी। जी आलिया साहबा, क्या इन तरामीम से निजाम बदल जाएगा या आप ये सोच रहे हैं क्योंकि अब आप आ गए अपनी हुकूमत के 4थे साल में हैं, अब अतमाम हुज्जत करने के लिए ये भी कर लें, लोगों को बता देंगे हमने तो इस्लाहात हम लेकर आ गए, आने वाले वक्त में ठीक हो जाएगा, क्योंकि इन इस्लाहात इन तरामीम से निज़ाम बुनियादी तौर पर तब्दील होता नजर नहीं आता। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं ना, मेरे भाई कह रहे थे, मैं इतनी जो मैं बात करना चाहती थी आसान अल्फाज में समझा देती हूँ। मैं कहती हूँ माई हाजरा है ना, वो तो धनिया चोरी करने में जेल में गल सड़ रही है और सालों लग जाते हैं, वो मर भी जाती है ना तो तब उसकी जमानत होती है। लेकिन एक वो हमारी माई ग्लासा है मरियम नवाज साहिबा, वो बाप भाग गए लंदन में, उसकी तीमारदारी के लिए जमानत पर कोई पूछने वाला नहीं है। और होता क्या, अदालत में पेश होती है, अदालत को कहती है मेरे बेटे की शादी है, 23 अरब रुपया बेटे की शादी पे लगा देती हैं, 30 लाख की शॉल दे देती हैं, BMW गिफ्ट कर देती हैं। कोई ये नहीं पूछता कि तुम्हारी लंदन क्या पाकिस्तान में जायदाद नहीं थी, तुम्हारा मियां टाइम खत्म हो जाएगा ना। आप बता दें कि निजाम तब्दील किए बगैर कैसे बेहतरी मुमकिन है। ये होना मतलब क्या, वो उनका ट्रस्ट डीड जारी ऐसे मुमकिन है कि अलीमा बाजी को बाहर से बाहर रुखसत कर दे। ये हम चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं। आलिया साहिबा, सीधा सा सवाल कर रहा हूं, कोई सवाल नहीं करता कि राना देखिए उनके पास भी 10 बातें कहने को, शैला साहिबा ने भी कह दिया फॉरेन फंडिंग केस में वजीर आज़म पेश नहीं हुए, बैरिस्टर साहब भी कह रहे हैं ऑडियो वीडियो का गेम खेलते हैं। जी अब आप जवाब तो दें मेरी बात का। शैला रजा साहिबा की तरफ भी आ रही हूँ, फरियाद साहिबा तो रोज पेश नहीं, आप मेरी बात का जवाब दे दें, छोड़ दें बाप बेटे की पार्टी में, बेटा बाप की पार्टी में और अवाम का पैसा बाहर जो। आलिया साहिबा वक्त खत्म हो जाएगा, मेरी बात का जवाब दे दें, लोग समझ सकेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट तरामीम है बाहर से भाग जाए। आलिया साहिबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरामीम है। बाहर से भाग जाए।
دیکھیں مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. انہوں نے فارن فنڈنگ پہ بات کی ہے نا, تو میں یہاں پر جو آج فخر دورانی نے شوکت خانم پہ فنڈنگ کے اس پہ لگائے الزام, میں اس کی بھی یہاں پر بات کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں عالیہ صاحب چھوڑ دینا الزامات کو, ابھی جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کا مقصد بتا دینا. ایک سیکنڈ مسعود رضا صاحب, نہیں مسعود رضا صاحب مجھے کلیئر کرنے کا حق ہے. پہلے کہا گیا پی ٹی آئی تو فورن فنڈنگ پر گئی, پھر کہا گیا فورن فنڈنگ تو تھی نہیں, یہ تو علیمہ باجی کی سلائی مشین لاؤ اکاؤنٹ تھے, نکلے 21 اکاؤنٹ. عالیہ صاحب ہو گیا آپ کا, آپ نے کر دیا کلیئر, آپ گئے فورن فنڈنگ پر. آپ مجھے بتا دیں نظام تبدیل کیے بغیر کیسے بہتری آئے گی, مجھے صرف اتنا بتا دیجئے تاکہ ہمیں پتا تو چلے کہ آپ سوچ کیا رہے ہیں. جو مرضی کر لیں, ادی فریال کا انہوں نے جواب نہیں دینا, سینما سے جنہوں نے اتنی 19 شوگر ملیں لگا لی ان کا جواب نہیں انہوں نے دینا, لیکن یہاں پر آ کر ان سے جو بھی کہنا, انہیں مشینیں یاد آ جائیں گی. ان سے پوچھیں ادی فریال کی کون سی مشینیں جو چلا کے 19 شوگر ملیں بنا لی ہیں. چلیں بیرسٹر صاحب جواب نہیں آ رہا بیرسٹر صاحب, مجھے آپ بتائیے کہ اگر ہمیں عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ جیسی پولیس ہونی چاہیے, تو وہاں پر تو جہاں تک میری معلومات ہے پولیس سیاسی اثر سے بالاتر ہوتی ہے. یہاں پر ان ترامیم سے کیا ہم اسکاٹ لینڈ یارڈ جیسی اپنی پولیس بنانے کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں؟ انگریزی کی ایک سیئنگ ہے, میں وہ ایگزیکٹلی ورڈ نہیں یوز کروں گا, لیکن وہ کہتے ہیں نیور آرگیو ود اے فول, فرسٹ دے میک یو اسٹوپ ٹو دیئر لیول اینڈ دین دے ڈیفیٹ یو. کہ دیکھیں ہماری آرگیومنٹ ہو رہی ہے کرمنل جسٹس سسٹم کے اوپر, اور یہاں ہم کیا نام لے کے کیا باتیں کر رہے ہیں. کیا ہمارے سننے والوں کو بھی ہم کس طرح ایز وی آر دا ریپرزنٹیٹیوز آف ڈفرنٹ پارٹیز, اور آئی تھنک ہم اپنی پارٹیز کو ہیوملیٹ کر رہے ہیں جس طرح کی اس ٹاپک کنورسیشن کو ہم کہاں سے اٹھا کے کہاں لے گئے. دیکھیں آپ جب لیگل سسٹم کی بات کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ہے ایک ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ جو بتاتی ہے کہ آپ نے اپنے ملک میں اداروں کے ساتھ کیا کیا, اور اداروں کے ساتھ آپ نے یہ کیا کہ آپ نے اپنے آپ کو اٹھا کے 6 پوائنٹس اپنے آپ کو زیادہ کرپٹ کر دیا جو پرانی حکومتیں تھیں. ٹیکس کلیکشن آپ سے نہیں بڑھ سکا, کوئی انسٹیگیشن, کوئی چیز اپنی صحیح سمت کی طرف نہیں ہے. دیکھیں ہم جب اداروں کو ہم اداروں کی بات کرتے ہیں, ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں, لیکن جب تک ہم اپنا گہربان نہیں دیکھیں گے, جب تک ہم سسٹم کو چینج کرنے کی بات, مجھے آپ بات کریں نہیں, ہم جو بات کر رہے تھے یہاں میں کسی پرٹیکولر کی تو بات ہی نہیں کرتا, میں نہ مریم صاحبہ کی کرتا ہوں, نہ بلاول صاحب کی کرتا ہوں, نہ میں ان کی کسی پارٹی کے لوگوں کی کرتا ہوں, لیکن سسٹم یار, واٹ ہیو وی ڈن ٹو دا سسٹم, ویئر از دا سسٹم. آپ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس کدھر, ایک اس کے اسٹے کے اوپر چھپ رہا ہے, ایک اس اسٹے کے آرڈر کے پیچھے چھپ رہا ہے, کورٹس آپس میں لڑے ہیں, آپ کے ادارے آپ نے آپس میں لڑا دیے ہیں, آپ نے ہر چیز کو کانٹروورشل کر دیا ہے. جب تک نظام کی بہتری تب تک نہیں آئے گی. نظام کی بہتری اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس اپنے آپ سے شروع کریں, اپنے گھر سے کریں, اور اصلاحات اپنے گھر پہ کریں, جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کریں, اور جب تک ان پہ ڈیلیورنس کی بات نہیں آئے گی عوام نہیں دیکھے گی, عوام ان سب کو مذاق اور شٹل سمجھے گی, اور کوئی اس کو سیریس اور سنجیدہ گفتگو نہیں سمجھے گا اور نہ لے گا. ٹھیک, شہلا صاحبہ ایک اور اہم معاملہ ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ سینئر پولیٹیشین ہیں, آپ کیا سمجھ رہی ہیں اس کو دیکھ کر. سپریم کورٹ بار نے ایک آئینی درخواست جمع کرائی ہے سپریم کورٹ میں, اور وہ گئے 62(1)(f) کے تحت نااہلی, جو تائحات نااہلی ڈکلیئر ہوئی ہے, اسے ختم کرنے کے لیے. کس طرف یہ معاملہ جاتا نظر آ رہا ہے؟ کیا لگ رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب ہوں یا دیگر لوگ ہوں, ان کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے؟ آپ کی کیا آبزرویشن, آپ کیا فورسی کر رہی ہیں؟ اچھی بات ہے, نہیں میں سمجھتی ہوں کہ اچھی بات ہے کہ بار اپنا کردار ادا کرے, ورنہ ہمارے ہاں تو جوڈیشل مرڈر کیا گیا, ہمارے ہاں جو ہے وہ غیر آئینی طریقے سے وزیر اعظم گھر بھیجے گئے, ہمارے ہاں جو ہے غیر آئینی طریقے سے ایک عورت کو چاند رات پر گھسیٹتے ہوئے ہاسپٹل میں جہاں خود داخل کرایا تھا جیل بھیجا گیا, ہمارے ہاں پتہ نہیں کس طریقے سے ایک عورت کو بھارو بھاری کروڑ ارب پتی ہونے پہ رہا کر دیا گیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب اگر بار بھی سامنے آ رہی ہے تو یہ جو طریقہ ہے اس میں واقعی یہ 63 اور یہ 62 جس پہ ہم نے پہلے بھی ایک بریک لینا ہے مجھے شہلا صاحبہ, ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد یہیں سے گفتگو شروع کرتی ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید, اور وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا. بہت اہم موضوع تھا جس پر مزید بات کرنے کی ضرورت ہے, انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر اس پر بات کریں گے. عالیہ حمزہ ملک صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, شہلا رضا صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, بیرسٹر دانیال چودھری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.